بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 فروری بروز سوموار ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان آئینی بینچ میں آج آرمی عدالتوں سے متعلق جو کیس ہے اس میں اہم سماعت ہوئی ہے، اور آج جو جواد خواجہ صاحب ہیں ان کی ایک نظر ثانی کی درخواست تھی وہ بھی منظور ہوئی ہے، اور جو خواجہ حسین احمد ہیں جو سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کے وکیل ہیں، انہوں نے بڑے مدلل دلائل کے بعد آج اپنے دلائل مکمل کیے ہیں، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے آج دلائل شروع کیے گئے۔ آج صبح سویرے ہی سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا تھا، انہوں نے اپنے کارکنان کو بتایا کہ وہ 2 ہفتے سرکاری وکیل کے دلائل ہوتے رہے خواجہ حارث صاحب کے، اور اس کے بعد اب جواد خواجہ صاحب کے وکیل کے دلائل ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کے احکامات پر اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے، چونکہ ہمیں خطرہ ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے یا یہ جو آرمی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل ہے، اگر اس کی اجازت دی جاتی ہے تو یہ معاملہ عمران خان کی طرف جائے گا، ہمیں صرف اس وجہ کی، اور ہم جانتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ 2 ہفتے میں پہلے بھی روزانہ کی بنیاد میں نے کورٹ اٹینڈ کی، میں نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو نوٹ کیا، اب میں دلائل بھی دینے جا رہا ہوں، اور آج پھر انہوں نے دلائل دیے۔ آج ان کے مختصر دلائل تھے، لیکن ایک نقطہ ہی کافی تھا جو آئین کے آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 کے حوالے سے تھا۔ 7 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جواد خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین نے دلائل کا آغاز کیا اور موقف اپنایا کہ سویلینز کا کورٹ مارشل کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ آج یہ بات کی ہے مسرت ہلالی صاحبہ نے، یہ بات کی ہے کہ بتایا جائے کیا ملک میں احتجاج کرنا قانوناً کو جرم بن چکا ہے احتجاج پہ؟ پھر جمال مندوخیل نے ایک سوال پوچھا ہے۔ جمال مندوخیل کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ایک حملہ ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ پہ ہو، وہ سپریم کورٹ پہ ہو، وہ جی ایچ کے اوپر ہو، اللہ نہ کرے کوئی دہشت گردی کا حملہ۔ تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ پہ جو حملہ ہے وہ دہشت گردی کی عدالتیں اس کیس کو سنیں، اگر جی ایچ کے اوپر ہے تو اس کا کیس آرمی عدالت سنیں، تو اس میں کیا فرق ہے اور کیوں ایسا ہے؟ ریٹائرڈ جواد خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین نے دلائل کا آغاز کیا اور موقف اپنایا کہ سویلینز کا کورٹ مارشل کسی صورت نہیں ہو سکتا، فوجی عدالتوں کا طریقہ کار شفاف ٹرائل کے تقاضوں کے برخلاف ہے۔ خواجہ احمد حسین نے استدلال کیا کہ سپریم کورٹ کے تمام 5 ججز نے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے طریقہ کار کے شفاف ہونے سے اتفاق نہیں کیا۔ جسٹس حسن نظر رضوی نے استفسار کیا کہ دھماکہ کرنے والے، ملک دشمن جاسوس کے ساتھ ساز باز کرنے والے اور عام سویلینز میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ کو اپنے دلائل میں تفریق کرنی ہوگی۔ خواجہ احمد حسین نے کہا میں کسی دہشت گرد یا ملزم کے دفاع میں دلائل نہیں دے رہا، سویلینز کا کورٹ مارشل ممکن ہوتا تو 21ویں ترمیم نہ کرنا پڑتی۔ جسٹس جمال نے ریمارک دیا کہ 21ویں ترمیم میں تو کچھ جرائم آرمی ایکٹ میں شامل کیے گئے تھے۔ خواجہ احمد حسین نے کہا نو، یہ بات نہیں ہے۔ خواجہ حسین نے کہا احمد حسین نے کہ اگر آرمی ایکٹ میں ترمیم سے کورٹ مارشل ممکن ہوتا تو آئینی ترمیم نہ کرنی پڑتی، اس طرح کورٹ مارشل ممکن ہے تو عدالت کو قرار دینا پڑے گا کہ پھر 21ویں ترمیم بلا جواز کی گئی۔ 21ویں ترمیم میں آئین کے آرٹیکل 175 میں بھی ترمیم کی گئی، فوجی عدالتوں میں فیصلے تک ضمانت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر بغیر آئینی ترمیم کے آرمی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل ہو سکتا تو پھر 21ویں ترمیم نہ ہوتی، اور اگر عدالت یہ قرار دیتی ہے کہ ہاں جی بغیر ترمیم کے بھی آرمی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے، وہ ترمیم جو 4 سال کے لیے تھی جو ختم ہو چکی، اگر اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے تو پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ 21ویں آئینی ترمیم بھی غلط تھی، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور سپریم کورٹ کا جو فل بینچ کا فیصلہ ہے 17 ججز کا، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خواجہ احمد حسین نے کہا کہ جو آرمی ایکٹ کے تحت یا آرمی عدالتوں میں جو ٹرائل ہوتا ہے حضور والا، اس میں کوئی ضمانت کا تصور نہیں ہے۔ حسن نظر رضوی نے کہا کہ ملٹری کورٹس میں تو اسپیڈی ٹرائل کیا جاتا ہے، 15 دن میں فیصلہ ہو جائے تو ضمانت ہونا نہ ہونا کیا ہوگا۔ خواجہ احمد حسین نے دلیل دی کہ فوجی عدالتوں میں اپیل کسی آزاد فورم پر جاتی ہے، نہ ہی مرضی کا وکیل ملتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے مکالمہ کیا کہ آپ اپنے دلائل محدود رکھیں، کیا مرکزی فیصلہ درست تھا یا نہیں تھا؟ حسن نظر رضوی نے ریمارک دیا کہ آپ نے شیخ لیاقت حسین کیس کی مثال دی تھی، اس وقت پبلک اور آرمی میں براہ راست کوئی لڑائی نہیں تھی، غالباً ایک واقعہ کراچی میں ہوا تھا جس میں ایک میجر کو اغوا کیا گیا تھا۔ جسٹس جمال نے کہا کہ 21ویں ترمیم میں تو سیاسی جماعت کو باہر رکھا گیا تھا، ہمارے سامنے سوال صرف یہ ہے کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق کس پر ہوگا؟ خدا نہ خواستہ دہشت گردی کا ایک حملہ پارلیمنٹ پہ، ایک حملہ سپریم کورٹ پہ اور ایک حملہ جی ایچ کے اوپر ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ پر حملے کا ٹرائل دہشت گردی عدالت میں چلے گا، جی ایچ کے اوپر حملہ ملٹری کورٹ میں چلے گا۔ میری نظر میں تینوں حملے ایک جیسے ہی ہیں، تو پھر تفریق کیوں اور کیسے کی جاتی ہے؟
ایڈوکیٹ خواجہ احمد حسین نے موقف اپنایا کہ عدالت ایسا دروازہ نہ کھولے جس سے سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارک دی کہ ہم کوئی دروازہ نہیں کھول رہے، ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اپیل منظور کی جاتی ہے یا خارج کی جاتی ہے۔ خواجہ احمد حسین نے کہا کہ وزارت دفاع کے وکیل نے دلائل میں کہا کہ آئین کا آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت اپیل قابل سماعت ہی نہیں تھی۔ وزارت دفاع کے وکیل نے کہا کہ جہاں آئین کا آرٹیکل 8 کی ذیلی شق 3A اپلائی ہو وہاں درخواست قابل سماعت تھی۔ اگر اس کیس میں آئین کے آرٹیکل 184 کی شق 3 کا اطلاق نہیں ہو سکتا تو پھر کسی اور کیس میں اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے ہمیشہ آرٹیکل 184 کی شق 3 کے اختیار سماعت کو محتاط انداز میں استعمال کرنے کی رائے دی، لیکن ملٹری کورٹس میں جسٹس یحییٰ افریدی نے بھی رائے دی کہ آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت براہ راست درخواست قابل سماعت تھی۔ خواجہ احمد حسین نے کہا کہ آج بریگیڈیئر ریٹائرڈ فرخ بخت علی کیس بھی، جس کو ایف بی علی کیس کہتے ہیں، اس کا اصل نام تھا بریگیڈیئر ریٹائرڈ فرخ بخت، یہ جو ایف بی علی کیس ہے مشہور زمانہ، اس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ جو کیس ہے اس میں کیا ہوا تھا، اس کی تفصیل عدالت کو بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس میں میں اس کے اوپر بھی دلائل دوں گا، چونکہ ایف بی علی کیس پر بہت زیادہ کیا گیا ان کی جانب سے تکیہ، جو خواجہ حارث کی جانب سے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارک دیا، شکر ہے پورا نام تو پتہ چلا، ہم تو ایف بی علی کیس کے نام سے ہی جانتے تھے۔ انہوں نے کہا شکر ہے ہمیں اس کا پورا نام تو پتہ چلا کہ کیس کا نام کیا تھا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ فرخ بخت علی، یہ اس کا کیس تھا۔ تو مسرت ہلالی صاحبہ نے عذرائے مذاق کہا کہ شکر ہے ہمیں پورا نام تو پتہ چلا، ہم تو آج تک ایف بی علی کیس ہی سنتے ہیں۔ خواجہ حسین نے موقف اپنایا کہ ایف بی علی کے خلاف ملک کے خلاف جنگ شروع کرنے اور فوج کو بغاوت پر اکسانے کا الزام تھا۔ ایف بی علی کا کورٹ مارشل میجر جنرل ضیاء الحق نے 1974 میں کیا۔ ایف بی علی نے بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی۔ کورٹ مارشل کرنے والے ضیاء الحق ترقی پا کر آرمی چیف بن گئے۔ ضیاء الحق کے آرمی چیف بننے کے بعد جو ہوا وہ اس ملک کی تاریخ ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارک دیا کہ اس دور میں تو کمانڈنٹ ان چیف اور ایئر چیف کو بھی اغوا کر لیا گیا تھا۔ اغوا کار نے اپنی کتاب میں وجوہات بھی تحریر کی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے جسٹس حسن اظہر رضوی سے سوال کیا ویسے وجوہات کیا تھیں، کیوں اغوا کیا تھا؟ تو حسن اظہر رضوی نے جواب دیا اس کے لیے آپ کو کتاب پڑھنا چاہیے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کے جواب پر عدالت میں کہکا لگا اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سماعت ہے اس میں کچھ دیر کا وقفہ کیا گیا۔ دو بنیادی سوال چھوڑ کے گئے۔ آج پہلا جو وقفہ تھا، ابھی وقفے کے بعد دوبارہ سماعت میں جو کچھ ہوا، سلمان اکرم راجہ صاحب کے دلائل، اس پہ بھی میں آ رہا ہوں۔ پہلا جو وقفہ تھا اور وقفے سے پہلے کا جو پارٹ تھا اس میں دو اہم سوالات اٹھائے گئے، ایک تو 21ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اور 21ویں آئینی ترمیم کا اطلاق کہ اگر بغیر آئینی ترمیم کے آرمی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہوتا، چونکہ اس میں بار بار خواجہ حارث یہ کہتے تھے کہ کچھ نئی دفعات شامل کی گئی تھیں، اس پر یہ کہتے ہیں خواجہ احمد حسین کہ اگر صرف دفعات ایڈ کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا تو یہ آرمی ایکٹ میں دفعات کر لیتے، 21ویں ترمیم کیوں لے کے آئے تھے؟ بڑا ویلڈ سوال جس کا کوئی جو ہے وہ ریبٹل نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات ان کی جانب سے جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایف بی علی کیس کی جب ہم بات کرتے ہیں اس وقت کہ آپ سرکمسٹانسز کو دیکھیں، اس وقت مارشل لا تھا، چونکہ ایف بی علی کا جو ٹرائل تھا اور وہ ساری چیزوں کو سپریم کورٹ نے درست قرار دیا تھا، جو ملٹری ٹرائل ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک تو وہ اس وقت کے حالات کو دیکھیں اور اس وقت کے معاملات کو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد آج کے حالات کے ساتھ اگر آپ اس کو کریں گے تو اس کا کوئی آپس میں جوڑ نہیں ہے۔ دوران سماعت آئینی بینچ نے سابق چیف جسٹس جواد خواجہ پر وقفے کے بعد جب سماعت شروع ہوئی تو ایک جواد خواجہ پر 20,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ جواد خواجہ نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ بینچ کیس کو آگے سماعت نہ کرے اور جو فیصلے ہیں وہ بھی نہ سنائے، وہ والے فیصلے جو آرمی عدالتوں سے سزا یافتہ لوگوں کے تھے۔ اس پر جو وکیل ہیں احمد حسین، انہوں نے کہا جب ان کے دلائل مکمل ہو گئے، انہوں نے کہا جناب والا اس میں میری گزارش ہے کہ آپ ہمارا ایک کیس آپ کے پاس زیر التوا ہے تو آپ اس میں مہربانی کریں اور درخواست، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم مشورہ کر لیتے ہیں، تو تمام ججز نے مشورہ کیا۔ تو اس کے بعد امین الدین خان صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے اوپر جو جرمانہ 20,000 عائد کیا تھا سابق چیف جسٹس پر وہ ہم واپس لے رہے ہیں، وہ ہم ریکال کرتے ہیں اس آرڈر کو۔ اب جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کے دلائل شروع ہو گئے۔
साबिक चीफ जस्टिस जुर्माना ख़त्म हो गया। सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल शुरू किए। ख्वाजा अहमद हुसैन ने यह भी कहा कि मुल्क अजीम वकील कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशों से बना। ये आइनी बेंच कायदे आज़म की तस्वीर के नीचे बैठा है। हमारी अदलिया ने माजी में ऐसे फैसले किए जिनके सबब कौम को भुगतना पड़ा। मेरी इस्तदा है प्लीज़ मरकज़ी फ़ैसले को बरकरार रखते हुए अपीलें खारिज की जाएँ। मेरे मुवक्किल को 20,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। हमने इस हुक्मनामे के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की है। उन्होंने कहा जी हमने वो ख़त्म कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुशावरत के बाद कहा। उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि भारत में अगर किसी वाक़े में फ़ौजी और सिविलियन दोनों भी मुलव्वस हों तो ट्रायल सिविलियन अदालत में चलता है। मिलिट्री कोर्ट्स एक तरह की एग्जेक्टिव अदालतें हैं। 103 अफराद को मिलिट्री ट्रायल के लिए कैसे लेकर जाया गया, वजूहात आज तक सामने नहीं आईं। अब सलमान अकरम राजा बतौर 103 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुलज़मान थे, बेसिकली 105 हैं, उनके वकील के तौर पे, चूँकि वो बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के वकील थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क किया कि आप जो दलाइल दे रहे हैं वो हमारे सामने मामला है ही नहीं, कि हम वो 105 की हद तक स्पेसिफिकली नहीं कह रहे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि कमांडिंग अफसर को सिविलियन की हवालगी से कब्र जुडिशल माइंड अप्लाई करना चाहिए था। मुझ पर 18 केसेस हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन दे तो कल मैं यहाँ पेश होकर दलाइल दे दूँगा। उन्होंने कहा जनाब मैंने कल 18 मुकदमात मेरे खिलाफ दहशत गर्दी के। सलमान अकरम राजा ने कहा मैंने कल वहाँ पेशियाँ भुगतनी है, या तो आप ऑब्जर्वेशन दे दें कि मैं आपके सामने आ जाऊँ और मुझे कल पेशी के से इस्तिस्ना हो जाएगी, दहशत गर्दी अदालतों से तो मैं आ जाता हूँ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हम ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने सलमान अकरम राजा से कहा कि आप वहाँ इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर दें। खैर, अदालत में सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो पूरी दुनिया में सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल आइन को तबाह करने के मुतरादिफ समझा जाता है। ख्वाजा हारिस ने FB अली केस का जो मतलब निकाला मैं उस पर हैरान हुआ हूँ। गलत मतलब निकाला गया, मुझे हैरानगी हुई। FB अली केस नहीं कहता कि बुनियादी आइनी हकूक़ का इतलाक़ आर्मी एक्ट की दफ़ात पर नहीं होता। उन्होंने कहा कि FB अली केस ये किसी सूरत नहीं कहता कि ये जो इतलाक़ है वो नहीं होगा। किसके ऊपर? वो जो आर्मी एक्ट के ऊपर जो बुनियादी इंसानी हकूक़ का इतलाक़ नहीं होगा। वो कहते हैं ये बात सिरे से ही गलत है, ये बात ऐसे है ही नहीं। उन्होंने कहा FB अली केस का जो मतलब निकाला उस पर मुझे हैरानी हुई। FB अली केस नहीं कहता कि बुनियादी आइनी हकूक़ का इतलाक़ आर्मी एक्ट की दफ़ात पर नहीं होता। FB अली केस इसके बरक्स, बिल्कुल बरक्स बात कर रहा है। यूँ भी आइन में आर्टिकल 175(3) आ चुका है। ये नई बात की सलमान अकरम राजा ने। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि जब FB अली केस आया था उस वक्त आइन में आर्टिकल 175(3) नहीं था, अब 175(3) आ चुका है। उसके आने के बाद तो वैसे ये बात ही ख़त्म हो जाती है। बड़ी एक नई बात की। अब ये अभी उनके दलाइल का आगाज़ है और आगाज़ में उन्होंने छक्का लगाया है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आइन का आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 आइन पाकिस्तान में 1987 में आया। उसके बाद एग्जेक्टिव कोर्ट की गुंजाइश ही ख़त्म हो गई। आर्टिकल 175(3) के बाद मिलिट्री कोर्ट्स वाली तफरीक पैदा की ही नहीं जा सकती। एक जैसी FIR पर मगर कुछ लोगों की कस्टडी फ़ौज को दे दी गई 103। उन्होंने कहा जो एक जैसी FIR थी, हज़ारों लोग नामजद थे, उनमें से 105 लोग आर्मी कस्टडी में दे दिए गए, बाकी सिविलियन अदालतों में हैं। तो ऐसी कैसे तफरीक की गई, कैसे, कौन सा ऐसा जुडिशल ऑर्डर था जिसमें रीज़निंग दी गई है? हमारे सामने कुछ भी नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फिर रिमार्क दिया कि वो मामला हमारे सामने नहीं है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये मामला बिल्कुल इस अदालत के सामने मौजूद है। कस्टडी देने के ऑर्डर्स और कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त इस अदालत के सामने मौजूद है। चूँकि ये अदालत की जानिब से ये सवाल पूछा गया था कि हम आपको कह रहे हैं कि हमें वो ऑर्डर दिखाएं जिसके तहत कमांडिंग ऑफिसर ने दरख्वास्त की और फिर दहशतगर्दी अदालत ने हैंड ओवर किया। तो वो जो दोनों दरख्वास्त में क्या रीज़न थी और ऑर्डर में क्या रीज़न था, ये आपके सामने मौजूद है। अब तो आपके सामने रिकॉर्ड आ चुका है, इस वजह से ये मामला आपके सामने मौजूद है। यहाँ से मैं कल सुबह 9:30 बजे शुरू करूँगा। अदालत ने केस की समाअत कल सुबह 9:30 बजे मुलतवी कर दी। कल 9:30 बजे सलमान अकरम राजा साहब अपने दलाइल शुरू करेंगे और सलमान अकरम राजा साहब के दलाइल के बाद लतीफ़ खोसा साहब के भी कुछ देर के दलाइल होंगे। हो सकता है वो सलमान अकरम राजा साहब के अपना लें, लेकिन लतीफ़ खोसा खुद चुके फौजदारी लॉ के एक एक्सपर्ट हैं, तो वो उनको ज़रूर दलाइल देने चाहिए। एक दिन से कुछ नहीं होता, उनको ज़रूर दलाइल देने चाहिए। और अब केस ये नहीं है कि 105 PTI के, बल्कि केस ये है कि वो जो दफ़ात कलअदम करार दी गई थी 21 एंड 21D और 2 जो D है उसकी आर्मी एक्ट की, उनको भी उनकी कलअदम होना बरकरार रखा जाए, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था। ये इस वक्त मामला यहाँ तक आप पहुँचा है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।